مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضي إلى الله فلا رسول من عباد برحمتك يا أرحم الراحمين وحق لا إله إلا الله. معزز سامعین کرام، ہم نوجوان ساتھیوں، عزیز بزرگوں، پردہ نشین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ مع الصابرین. صدق اللہ وصدقہ النبی الامین البشیر المختار الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض معروف کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ذی وقار نائب پروردگار رحمت للعالمین مراد المشتاقین مکے کے سردار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود فاتحہ دیا پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا محمد و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین، دی حسن حسین، دی پناہ حسن حسین، سردار نداد در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ الا حسن حسین. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. سبحان اللہ. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور سامعین کرام، خاندان اہل بیت مصطفیٰ کا گھرانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آل کو دنیا کے تمام عصب و نسب ایک طرف اور مصطفیٰ جان رحمت کا نسب ایک طرف. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ایسا خاندان ہے، اس خاندان کے جیسا دنیا میں کسی کا خاندان ہے. مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا گھرانہ ہے
ویسا کسی کا گھرانہ نہیں. میرے مصطفیٰ کا جس طرح سے گھرانہ ہے ویسا کسی کا گھرانہ نہیں ہے. اور جس طرح سے میرے مصطفیٰ کی اولادیں ہیں اس طرح سے کسی کی اولاد نہیں. پنجتن پاک، یہ کون پنجتن پاک تھے؟ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں اس آیت سے وہ 5 شخصیتیں مراد ہیں. وہ کون سی 5 شخصیتیں ہیں؟ وہ کون 5 لوگ ہیں جو اہل بیت میں شمار کیے جاتے ہیں، مصطفیٰ کے خاندان میں شمار کیے جاتے ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو مصطفیٰ کے گھر والے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس خاندان میں پہلی شخصیت جسے مولا علی کہا جاتا ہے. دوسری شخصیت اہل بیت میں شامل ہونے والی وہ فاطمہ الزہرا ہے. دوسری شخصیت، تیسری شخصیت حضرت امام حسن مجتبی ہے. چوتھی شخصیت امام حسن امام حسین پاک ہے. اور ان سب سے سالہ اور مرتبے والی ذات ہمارے تمہارے نبی کی ذات ہے جو ان 5 کو ملا کر پنجتن پاک ان 5 کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حجرے سے باہر نکلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے حجرے سے باہر نکلے اور کیا دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سیدھے ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں امام حسن مجتبی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور ایک طرف مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم چل رہے ہیں، دوسری طرف فاطمہ خاتون جنت چل رہی ہیں. اور آپ یہ 5 شخصیت آپ گھر کے اندر تشریف لے آئے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر مبارک، اپنی چادر مبارک ان تمام 4 یاروں کے اوپر، آپ کے گھر والوں کے اوپر ڈال دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چادر ان 5 حضرات پر ڈالی تو آپ کی ازواج جو وہاں پر موجود تھی انہوں نے چادر کے اندر آنے کی کوشش فرمائی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس کے لیے نہیں ہو، تم سب پہلے ہی سے نبی کے ازواج میں سے ہو، یہ تمہارے لیے نہیں ہے. اس سے یہ بات ثابت ہو گئی اس میں صرف پنجتن پاک میں یہی 5 لوگ شمار کیے جاتے ہیں اور کوئی اس 5 کے علاوہ کوئی پنجتن پاک میں مراد نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ہم سنیوں کے بڑے مقدر والے لوگ ہیں. ہمیں رسول نے ملا تو تمام رسولوں سے افضل رسول ملا، ہمیں قرآن ملا تو تمام کتابوں سے افضل ہمیں کتاب ملی، ہمیں دین ملا تو تمام دینوں سے افضل دین ملا، ہمیں نبی ملے تو تمام نبیوں کے سردار ملے. اور جب ہمیں پنجتن پاک دیا گیا تو ایک پنجتن پاک نہیں دیے گئے بلکہ ہمیں 2 پنجتن پاک دیے گئے. دوسرے پنجتن پاک کون ہے تو میں بیان کرتا چلو. اس کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات پائی جاتی ہے. دوسری شخصیت حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پائی جاتی ہے. تیسری شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پائی جاتی ہے. اور چوتھی شخصیت مولا علی المرتضیٰ پائے جاتے ہیں. یہ 4 ہو گئے. اور جب ان دونوں پنجتنوں کے درمیان جب مصطفیٰ کی ذات آ گئی تو ہمیں 2 پنجتن عطا کر دیے. ہم 2 پنجتن والے لوگ ہیں. ہم تنہا صرف اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ نہیں ہیں جو صرف اہل بیت کی محبت کے دعوے کرتے رہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو گالیاں دیتے رہے، ان سے حسد کرتے رہے. نہیں، ہماری محبت، ہماری عقیدت اہل بیت کے ساتھ بھی مرکوز ہے اور صحابہ کرام کے ساتھ بھی. یہ 2 پنجتن پاک اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. اللہ کا خاص کرم. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اب ان شہزادوں کی بات میں کرتا چلوں. جو امام
وہ انبیاء کے نواسے ہیں، علی کے جگر کے ٹکڑے ہیں، با فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھوں کے نور ہے، جسے امام حسن کہا جاتا ہے۔ امام حسن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی پیدائش رمضان مبارک کی 15 تاریخ میں آپ شہر مدینہ میں آپ پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن مجتبیٰ کو وہ کمالات عطا فرمائے، وہ حکمتیں عطا فرمائی، اور آپ امام حسن مجتبیٰ مصطفیٰ کی ہم شکل نظر آتے ہیں۔ مصطفیٰ کی ایک تصویر جیتی جاگتی، اگر کسی کو مصطفیٰ کی تصویر دیکھنی ہوگی تو امام حسن کو امام حسن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا تھا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ مسجد نبوی شریف کے ممبر پر جلوہ افروز ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا مجموعہ لگا ہوا ہے، اور آپ لوگوں کو نصیحت فرما رہے ہیں، آپ لوگوں کو واعظ فرما رہے ہیں، اور واعظ کے درمیان امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے منبر پر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو اپنی گود میں بٹھایا اور صحابہ کرام کے درمیان مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے غلاموں، اے میرے جانثاروں، مجھ سے محبت کرنے والوں، مجھ سے الفت رکھنے والوں، یہ میرا شہزادہ، اور فرما رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ میرا شہزادہ حسن، ایک وقت ایک آئے گا کہ امت مسلمہ کے درمیان دو گروہ کے درمیان قتل غارت ہونے والی ہوگی، مسلمان آپس میں خون بہانے والے ہوں گے، لیکن یہ میرا شہزادہ حسن دونوں کے درمیان صلح فرمائے گا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم با فاطمہ الزہرا کی گھر تشریف لے آئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، علی اس کا نام کیا رکھو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی تک علی نے کوئی نام کا ارادہ نہیں فرمایا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ خود ارشاد فرما دیجئے کہ شہزادے کا کیا نام رکھا جائے؟ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی پڑھ جا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ کے سیدھے کان میں اذان فرمائی، اور دوسرے کان میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھی، اور جب تکبیر ختم ہونے کو آئی، اور جب حضرت جبریل امین سدرۃ المنتہا کو چھوڑ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جلوہ افروز ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہزادے کا نام جنت سے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ یہ چاہتا ہے آپ کے شہزادے کا نام ہارون علیہ السلام کے شہزادوں کے نام کے اوپر رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب سے اس کا نام حسن رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کا نام جب حضرت امام حسن اس دنیا میں پیدا ہوئے، اس وقت سے
کائنات سے لے کر حضرت امام حسن کی پیدائش تک کسی کا نام دنیا میں حسن تھا؟ یہ شرف اور یہ عزت اور یہ وقار اگر کسی کو عطا فرمائی تو مصطفیٰ کے نواسے امام حسن کو عطا فرمائی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی آج سے اس کا نام ہم حسن، اگر اس نام کو کوئی بگاڑنے کی کوشش بھی کرے گا تو اس نام کو کوئی بگاڑنا چاہے اس حسن کو تو وہ حسن۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ کے نام جنت سے عطا فرمایا۔ مصطفیٰ آپ اپنے نواسوں کے نام جو میں دے رہا ہوں وہ جنت سے عطا کر رہا ہوں۔ یہ نواسے رسول ہیں، مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہ دونوں شہزادے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر بازار میں نکلے۔ ایک شکاری آیا اور ایک ہرن کا بچہ لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش فرمایا۔ عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم یہ ہرن کا بچہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے نواسے امام حسن کو عطا فرما دیا جائے۔ کہا کہ ٹھیک ہے جو تمہاری اچھا۔ حضرت امام حسن کو یہ ہرنی کا بچہ بطور تحفہ عطا فرمایا۔ اب امام حسن امام حسین کے ساتھ میں ہیں، ابھی زیادہ عمر نہیں ہے ان دونوں نواسوں کی، تقریباً امام حسن مجتبی کی عمر تقریباً 5 سال یا 4 سال ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف تقریباً 2 یا 3 سال کے قریب ہے۔ یہ دونوں نواسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہیں۔ اب یہ خیال ہوا مصطفیٰ کو اگر ایک نواسے کو دیا جائے گا تو دوسرے نواسے کو برا لگ جائے گا۔ مصطفیٰ کا یہ خیال کرنا تھا، مصطفیٰ کی نگاہیں پڑی کہ ایک ہرن اپنے ساتھ اس کے بچے کو بھی لے کر آ رہے ہیں۔ جانور بھی جانتے ہیں کہ اہل بیت کے دل کو دکھایا نہیں جاتا، اہل بیت سے کوئی بغاوت نہیں کی جاتی، اگر ان سے کوئی وفا کی جاتی ہے تو ان سے محبت کی جاتی ہے، اگر ان کے ساتھ کوئی کام کیا جاتا ہے تو ان سے محبت سے ان کے چہرے کو دیکھ لیا جاتا ہے، اگر ان سے کوئی کام لیا جاتا ہے تو ہم ان کے خادم بن کر کام کرتے ہیں۔ جانور بھی جانتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے دشمنی لی جائے گی، اگر اہل بیت کے لوگوں سے اگر حسد کر لیا جائے گا تو دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ خود ہرنی مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی زبان سے کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بچہ تو آپ کے نواسے کو دے دیا، اب دوسرا بھی عطا کر رہی ہوں، قبول فرما لیجیے۔ یہ جانور کی بولیاں بھی اگر کوئی سمجھنے والی ذات اس دنیا میں پائی جاتی ہے وہ تو میرے تمہارے آقا کی شان یہ ہے کہ آپ سب کی بولیاں جانتے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کو اللہ کے اعزاز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ حسن عطا فرمایا تھا، آپ کو وہ خوبصورتی عطا فرمائی تھی کہ کوفہ کے لوگ اور کوفہ کی جتنی تمہاری لڑکیاں تھیں ان کے دلوں میں یہی تمنا تھی کہ ایک مرتبہ ہم امام حسن کے ساتھ نکاح فرمائیں، اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے کئی سو نکاح فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوفہ والوں، میرا شہزادہ مولا علی خود فرما رہے ہیں، میرا شہزادہ حسن ایک دن نکاح کرتا ہے اور دوسرے دن طلاق دے دیتا ہے، تم اپنی بیٹیوں کی نکاح حسن کے ساتھ نہ کرو، وہ ایک دن محرم میں رکھتا ہے پھر دوسرے دن طلاق دے دینا ہے، کوفہ والوں اس کے ساتھ یہ نہ کیا کرو، اپنی لڑکیوں کے رشتے انہیں نہ دیا کرو۔ ایک شخص نے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کیا، امیر المؤمنین
ہمدانی شخص نے عرض کی یا رسول اللہ اے علی المرتضیٰ امیر المومنین ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں اگر 10 بیٹیاں بھی ہمارے گھر میں ہوتی تو یہ کے بعد دیگر ہم اور حسن کے وہاں نکل میں عطا فرما دیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں کا بھی نسل مصطفیٰ کے خاندان سے مل جائے، ان کے خاندان میں شمار ہو جائے۔ اے امیر المؤمنین ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کے بدل سے جو اولاد ہو وہ مصطفیٰ کی جانشین بن جائے، اس لیے ہم وہی چاہتے ہیں کہ وہ نکاح کرنا ہے، ہمیں ان سے کوئی اعتراضات نہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ اللہ نے وہ حسن عطا فرمایا تھا کہ دیکھنے والا ہر کوئی آپ پر فدا ہو جاتا تھا، آپ کا شیدا ہو جاتا تھا، آپ پر بے پناہ محبت آ جاتی تھی۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت کی بڑی نگرانی تھی۔ اہل بیت کے خاندان کے اندر جو کبھی گزرے ہیں جس کی کسی نے سخاوت نہیں کی۔ آج اس گفتگو کو یہاں روک کر میں ایک آپ کو بات بتلاتا چلوں کہ کربلا کی سرزمین پر نہ جانے کیوں اہل بیت سے جلد ہونے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا، ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، ان کی رہنمائی کے لیے کوئی نہیں آتا۔ وہ بڑے گھر کے لوگ آج نعوذ باللہ لوگ یہ بھی اعتراضات کرتے ہیں مصطفیٰ نے جب اپنے نواسوں کی حفاظت نہ کر سکی تو ہماری کیا شفاعت کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ آج اہل بیت کی ایک الگ ہی تصویر لوگوں کے سامنے بتائی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پوری زندگی غریبی کے ساتھ گزاری، فقیری کے ساتھ گزاری، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اس دور میں سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس مال ہوا کرتا تھا تو اہل بیت کے گھر والوں کے پاس، سب سے زیادہ امیروں میں اگر کوئی شمار کیا جاتا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی نہیں تھا، بس ٹوٹے پھوٹے جھوپڑے میں رہتے تھے، ان کا مسلح تھا، چھوٹی چٹائی تھی، ارے یہ ان کا تقویٰ تھا، یہ ان کی پرہیزگاری تھی۔ اگر وہ چاہتے تو عیش والی زندگی بھی گزار سکتے تھے، وہ ڈھانگ والی زندگی بھی گزار سکتے تھے، وہ بہترین لباس بھی پہن سکتے تھے، وہ عمدہ کپڑے بھی پہن سکتے تھے، وہ عمدہ کھانے بھی کھا سکتے تھے، لیکن انہیں اگر کسی چیز نے روک رکھا تھا تو انہیں مصطفیٰ کی امت کا خیال تھا کہ آنے والی امت، میرے مصطفیٰ کی امت جو ہوگی، میرے نانا کے جو امتی ہوں گے، کوئی غریب ہوگا، کسی کے پاس وقت کا کھانا نہ ہوگا، کسی کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہ ہوگا۔ اگر آج ہم عمدہ زندگی گزاریں گے، اگر آج ہم اچھے کپڑے پہنیں گے تو انہیں یہ آئے گا کہ مصطفیٰ کے گھر والوں نے تو بہترین کپڑے پہنے تھے، اچھا کھانا کھایا تھا، اچھا لباس پہنا تھا، بڑے بڑے کوٹھیوں میں رہا کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے یہ خاص سارے اختیار کی، انہوں نے یہ پرہیزگاری کی، اللہ کے لیے ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ تو یہ کوئی گمان نہ کرے ان کے پاس مال نہ تھا، ان کے پاس دولت نہ تھا۔ ارے میں تمہیں بتاتا چلوں، اگر کسی کے پاس دولت نہ ہو، اگر کسی کے پاس مال نہ ہو تو یہ ذات میرے حسن کی ایسی ہے، یہ میرے حسین کی ذات ایسی ہے کہ انہوں نے 25 حج اس دور میں مصطفیٰ کے شہزادوں نے 25 حج عطا فرمائے۔ کیا مال کے بغیر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ مال کے بغیر، دولت کے بغیر حج ہو سکے۔ وہاں پر مال بھی دینا پڑتا ہے، وقت بھی دینا پڑتا ہے، اور اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے کے بعد حج ادا ہوتا ہے۔ آئیے ایک بہترین قصہ آپ کو سناتا چلوں۔ اللہ امام حسنین کریمین اور آپ کے ساتھ آپ کے تیسرے بھائی
حضرت علی المرتضیٰ کی دوسری زوجہ سے، یہ تینوں شہزادے حج کے لیے روانہ ہوئے، مدینہ المنورہ سے حج کے لیے روانہ ہوئے، اور راستے میں کھانے کا سامان ختم ہو گیا، کھانے کا مشیزہ ختم ہو گیا، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے دانا نہیں ہے۔ اب ایک گاؤں کی طرف ان دونوں تینوں شہزادوں نے رخ فرمایا۔ رخ فرمانے کے بعد گاؤں کے اندر تشریف لے گئے اور گاؤں کے بعد ایک مکان کو دیکھا۔ گاؤں کے اندر مکان کے اندر آپ تشریف لے گئے، دروازے پر دستک فرمائی، اندر سے آواز آئی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہم مسافر ہیں، ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا کھانا ختم ہو چکا ہے، اگر کوئی آج ہم چاہتے ہیں کہ آج تم ہماری مہمان نوازی کرو۔ دروازہ کھول دیا گیا، دروازہ کھلا، ایک عورت باہر آئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، کھانا ختم ہو گیا، اگر کچھ کھانے کو ہو تو کچھ عطا کر دیا جائے۔ عورت نے کہا فی الحال تو کوئی چیز بنی ہوئی نہیں ہے، ایک بکری ہے، اسے تم ذبح کرو اور کاٹ کے تیار کرو، میں اس کے سالن بنا کے تمہیں پیش کر دوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بکری کو ذبح فرمایا اور سالن گوشت تیار کر کے اس عورت کے ہاتھ میں سپرد کیا۔ اس عورت نے کھانا تیار کر کے ان تینوں شہزادوں کی مہمان نوازی، کھانا کھلایا۔ کھانا کھانے کے بعد ان تینوں حضرات نے شکر ادا فرمایا، کہا کہ اماں آج تو ہمارے پاس اس وقت کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم تمہارا بدلہ چکا سکیں، لیکن ہاں کبھی کہیں ملاقات ہو گئی اس کا اجر ہم تمہیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور تینوں شہزادوں نے اس عورت کا شکر ادا کیا اور اپنے حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ حج کو ادا فرمایا، حج کو ادا فرمانے کے بعد شہر مدینہ میں پھر تشریف لے آئے۔ ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد وہ اماں اور اس کے شوہر کے ساتھ کسی کام کی وجہ سے وہاں پر شہر مدینہ میں آنا ہوا، شوہر کے اندر وہاں آنا ہوا اور دونوں میاں بیوی شہر مدینہ کے اندر تشریف لے آئے۔ تشریف لے آنے کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار سے روانہ ہو رہے تھے، بازار سے نکل رہے تھے تو سامنے سے آپ نے دیکھا کہ ایک عورت آ رہی ہے جو کافی ضعیف ہو رہی ہے، لیکن امام حسن مجتبیٰ نے جب وہ عورت قریب آنے لگی آپ نے پہچان لیا اور جب اماں قریب آئی وہ عورت بوڑھی ہو چکی تھی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا اے اماں کیا تم مجھے پہچانتی ہو، کیا تم مجھے جانتی ہو؟ کہنے لگی جی جناب نوجوان تمہیں جانتی نہیں ہوں اور آنکھوں کی بینائی بھی بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے، اب زیادہ دیکھ نہیں سکتی ہوں، اب دیکھنے کی اس آنکھوں میں کوئی قوت نہیں رہ گئی۔ کہا کہ بڑھاپے کی لاچاری کی وجہ سے دیکھ نہیں پا رہی ہوں۔ کہا کہ اماں میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ فرمایا کہ ایک کافی سال پہلے ہم حج کے لیے شہر مکہ کے لیے آئے ہوئے تھے، اماں تو نے ہمارے مہمان نوازی کی، ہم 3 لوگ آئے تھے۔ کہا ہاں اب یاد آیا کہ وہ تم نوجوان کو کہا۔ امام حسن فرماتے ہیں ہاں میں وہ نوجوان ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ نے عورت کو اپنے ساتھ، اس بڑی اماں کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر لے آئے
اور خدا سے حکم فرمایا کہ اچھا طریقے سے کھانا بنایا جائے، دسترخوان کو سجایا جائے اور اس بوڑھی اماں کے مہمان نوازی کی جائے۔ ارے یار غلط آواز سے کہتی کے ذکر میں آئے ہیں اہل بیت کا آج خزانہ اگر ہم بولیں گے تو اگر اللہ والوں کا اور اس نبی کے گھر والوں کا اگر ہم پر کرم ہو گیا، اگر ان کا صدقہ اگر ہمیں مل گیا تو ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ حسن مصطفیٰ نے کہا کہ خاندان کے اس بڑی اماں کے لیے بہترین دسترخوان تیار کیا جائے، اچھا کھانا کھلایا جائے۔ اس بڑی اماں کے لیے بہترین کھانا تیار کرایا گیا اور اچھا عمدہ دسترخوان بچھایا گیا۔ فرمایا اماں آئی دسترخوان پر کھانا تناول فرمائے۔ اب وہ بڑی اماں کھانے کے لیے بیٹھی۔ اب کھانا کھانے کے بعد امام حسن مصطفیٰ نے خادم سے فرمایا جاؤ بازار سے 1000 بکریاں خرید کے لے آؤ۔ خادم کو سونے کے سکے عطا فرمائے جاؤ 1000 بکریاں خرید کے لے آؤ۔ امام حسن نے جب وہ بکریاں خرید کر لائے گئے 1000 بکری اس اماں کو دی گئی اور ساتھ ہی ساتھ میں 10,000 سونے کے سکے عطا فرمائے۔ فرمایا اماں یہاں پر بس نہیں اور بھی کچھ تمہیں دینا ہے۔ فرمایا کہ جاؤ میرے چھوٹے بھائی کے وہاں گھر چلے جاؤ جس کا نام حسین ہے، کہنا کہ میں وہ بڑی اماں ہوں جو حج کے درمیان تم لوگ آئے تھے میرے مہمان نوازی کی، اور کچھ مت کہنا۔ خادم کو ساتھ روانہ کر دیا۔ فرمایا کہ جاؤ میرے بھائی حسین کے دربار میں لے چلو۔ اب وہ خادم کے ساتھ بڑی اماں امام حسن کے بارگاہ میں چلی آئی۔ امام حسن نے مہمان نوازی کی اور فرمایا اے اماں اب ٹھہر جاؤ، آج بھی کچھ میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں اور وہ بدلا آج چکانے کا موقع ملا ہے۔ اماں ٹھہر جا۔ امام حسین نے فرمایا جاؤ بازار سے 1000 بکریاں خرید کے لے آؤ اور اس بڑی اماں کو اس کے حوالے کر دیا جائے، اور فرمایا جاؤ خزانے کے اندر سے 10,000 سونے کے سکے اس بڑی اماں کو عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اے اماں اور بھی تیسرا ہمارا بھائی ہمارے درمیان ساتھ تھا، آؤ اس کے گھر بھی لے چلو۔ خادم کو روانہ فرمایا اور کہا کہ جاؤ وہاں بھی لے چلو۔ ان دونوں بھائیوں کی داستان اماں نے بیان فرمائی۔ الغرض امام حسن مصطفیٰ کے تیسرے بھائی نے فرمایا کہ میرے بھائی نے تمہاری کیا خدمت انجام دی، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تمہارے دونوں بھائیوں نے 1000 بکریاں عطا فرمائی اور 10,000 سونے کے سکے عطا فرمائے اور کافی کچھ عطا فرمایا۔ کہا کہ اماں آج تم میری مہمان بن جا، میری مہمانی کا شرف مجھے بھی عطا فرما دے۔ فرمایا کہ اب کھانے کی کوئی تمنا نہیں ہے، اب کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ تو تمہارے بھائیوں نے مجھے کہا تھا کہ اماں ہمارے بھائی کے پاس جانا، کچھ نہ کچھ تمہیں اس کا بدلہ مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بڑی اماں سے کہنے لگے اماں آپ تھوڑی دیر رک جائیں۔ اب وہاں پر فرمایا گیا کہ دونوں بھائیوں نے 1000 بکریاں عطا فرمائی اور 10,000 سونے کے سکے عطا فرمائے اور فرمایا اے اماں اب ٹھہر جا، اب یہ بھی کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، اب یہ بھی کچھ دینا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ کیا عطا کرو گے، کیا دو گے؟ فرمایا کہ جاؤ بازار سے 3000 بکریاں خرید کے لے آؤ اور 10,000 سونے کے سکے سے عطا کر دو۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خاندان مصطفیٰ غریب کا، مظلوم کا، لاچار کا، ارے جب اگر کوئی غریب ہو، کوئی فقیر ہو تو اس کے گھر میں کبھی 1000 بکریاں خریدنے کی اوقات نہیں ہوتی، 10,000 سونے کے سکے عطا کرنے کی اوقات نہیں ہوتی۔ یہ میرے مصطفیٰ کا خاندان ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا گھرانہ ہے کہ ایک بکری 3 لوگوں کے درمیان دی گئی تھی اور حق کے زیادہ
سخاوت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے گھر سے کیا ملتا ہے، نبی کے گھر سے کیا ملتا ہے؟ ارے نبی کے گھر میں، نبی کے گھر سے اگر اپنے دامن کو پھیلا کر مانگ، زہرا کا صدقہ مانگ لے، زہرا وعدہ کریں گی جو دنیا میں ختم تو دنیا ہو سکتی ہے لیکن اس کا صدقہ سبحان اللہ۔ یہ زہرا کے بیٹوں کا سخاوت کا عالم یہ ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ ان کے پاس کوئی مال نہ تھا، کوئی دولت نہ تھی، لیکن اماں نے اس قدر دولت پائی، اس قدر مال پایا کہ راتی زندگی تک اس نے وہ مال خرچ کیا، مال ختم ہی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے گھر والوں کی سخاوت یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تھا کیا؟ ارے میں نام کہتا جاؤں کہ مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھ لیا کر، مصطفیٰ کے خاندان والوں کو پڑھ لیا کر، تب تجھے جا کر معلوم پڑے گا۔ تو نے ان کو جانا ہی نہیں، تو نے ان کو پہچانا ہی نہیں۔ اگر کبھی زہرا کا صدقہ مانگا ہوتا تو مجھے معلوم ہوتا، کبھی حسن مصطفیٰ سے اپنی آرزو مانگی ہوتی تو مجھے معلوم ہوتا، کربلا کو کا واسطہ دے کر اگر کوئی چیز مانگی ہوتی تو تجھے معلوم ہوتا۔ آج تو کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو، ارے میں کہتا ہوں کہ کربلا والوں کا صدقہ مانگو اللہ سے، اللہ اتنا عطا فرمائے گا، اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ شاید مجھ سے تمہاری کھاتی رہے گی لیکن وہ خزانہ۔ سبحان اللہ۔ میرے بہن کے گھر والوں کے سخاوت کا عالم یہ کہ لیکن کوئی مانگنے والا تو ہو ان کی بارگاہ، زہرا کا کوئی صدقہ تو مانگے، مصطفیٰ کے گھر والوں کے سامنے کوئی اپنی بے حالی کو بیان کرے، انہیں حیا آ جاتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کے امتی مجھ سے مانگے اور میں عطا نہ کروں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے نانا کی امت سے کوئی چیز مانگے اور مصطفیٰ کے نواسے اسے کوئی چیز عطا نہ کرے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جب کربلا والوں کے صدقے میں مانگتے ہیں تو ہماری جھولیاں کبھی خالی نہیں ہوتی، ان کے صدقے سے ہماری جھولیاں بھر جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام فاطمہ الزہرا کے شہزادوں کی سخاوت کا عالم ہے۔ جب شوہر نے دیکھا کہ ہم کچھ علاج کی خاطر آئے تھے لیکن یہ اتنا سارا مال، یہ اتنا سارا خزانہ کہاں سے آیا، یہ مال سارا کہاں سے آیا؟ کہا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کافی سال پہلے ان لوگوں کی میں نے مہمان نوازی کی تھی، آج وہ مدینہ کے رہنے والے شہزادے تھے، یہ سارا کچھ انہی نے عطا کیا۔ اللہ اللہ الغرض حضرت امام حسن مصطفیٰ کیا داستان بیان کی۔ زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں، میرے سے قبل کتنے لوگ آئے اس منبر رسول پر مصطفیٰ کے استعزاز کا ذکر بیان فرمایا، ہمارے بعد سننے والے سنانے والے یہ لوگ آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن کسی نے مکمل داستان بیان نہ ہو سکی مصطفیٰ کے گھر کی۔ اللہ بھی جانتا ہے مصطفیٰ کے گھر کا مقام اور اس کی عطا سے مصطفیٰ جانتے ہیں مصطفیٰ کے گھر کا مقام ہے۔ الغرض امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کوفہ کے اندر آپ کی مقرر کر دی گئی، خلیفہ منتخب کر دیے گئے۔ کچھ مہینے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو سنبھالا اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سپرد فرما، کچھ شرائطوں کے ساتھ کہا کہ جو میرے اوپر جو قرضہ ہے امیر المؤمنین وہ قرض آپ کو ادا کرنا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ قاتل کے بارے میں اسی لوگوں سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا، اور اس طرح آپ کی وفات کے بعد یہ خلافت واپس مجھے ہی دی جائے گی۔
ان تینوں شرائط کے ساتھ الغرض یہ بڑی معدد کتابوں میں یہ تین شرط پائی جاتی ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ نے ان شرائط کے ساتھ حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سپرد فرمائی اور آپ نے کوفہ کو الوداع کہا اور آپ واپس مدینہ المنورہ میں مقیم بن گئے اور وہاں پر بات کی زندگی آپ گزار دیا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید کا نام پلید وہ در امام حسن مجتبیٰ کے وہاں زہر دینے میں تھا، کربلا میں آیا تھا، نہیں کوفہ میں تھا۔ جو یزید کا پکش لیتے ہیں، یزید کو امیر المؤمنین کہتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، اس لعنتی انسان کو۔ اب لوگ نہ جانے اس سے اتنی کیوں محبت تھے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو آپ کو یزید کے ذریعے آپ کو زہر دیا گیا۔ حضرت امام حسن کو دیکھیں، یہ کوفہ والے پہلے سے ہی بے وفا ہے۔ جب باپ کے ساتھ بے وفائی کر سکتے ہیں تو وہ بیٹوں کے ساتھ کیسے وفا ہو سکتے ہیں؟ جو کبھی اپنے باپ کے ساتھ لوگوں نے وفا نہ فرمائی تو وہ کبھی کیا امام حسن کے ساتھ وفا کر سکتے تھے؟ کبھی نہیں۔ وہ کہاوت ہے کوفی لا یوفی، یہ کوفیوں کا یہی دستور ہے۔ الغرض امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 سے 6 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا، تو اسی زہر کی وجہ سے حضرت امام حسن مجتبیٰ نے اس دنیا کو الوداع کیا۔ آپ کو سب سے پہلے حضرت امام حسن کو شہد کے اندر زہر دیا گیا، دوسری مرتبہ آپ کو کھجور کے اندر آپ کو پہلی مرتبہ زہر دیا۔ آپ کے پیٹ میں بے شمار درد بڑھنے لگا، پیٹ کی تکلیف ہونے لگی، آپ پوری رات تڑپتے رہے، بے چین رہے۔ جب فجر کا وقت نمودار ہوا، حضرت امام حسن مجتبیٰ مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار مقدس میں حاضر ہوئے اور دعا فرمائی، نانا جان آپ کے شہزادے میں بے شمار تکلیف ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زہر سے نجات دی اور آپ کو اس سے شفا عطا ہوئی۔ دوسری مرتبہ حضرت امام حسن کو کھجور میں ملا کر زہر دیا گیا اور بے چین ہوئے، بے قرار ہوئے۔ آپ امام حسن مجتبیٰ آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئے۔ پوری رات بے چین رہے، بے قرار رہے، جس طرح سے اگر مچھلی کو پانی کے باہر نکال لیا جائے اور وہ کیسے تڑپنے لگتی ہے، کیسے بے چین ہو جاتی ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ کا وہ حال تھا۔ فرمایا بھائی تکلیف زیادہ ہے، کہا کہ تکلیف بے حد ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ پھر دوسرے دن اپنے ناجہان مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم اور اللہ کے حکم سے آپ کو دوسری مرتبہ بھی اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ الغرض امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 یا 6 مرتبہ زہر دیا گیا، الگ الگ چیزوں میں، کبھی کھجور کے ذریعے، کبھی پانی کے ذریعے، کسی نہ کسی کے ذریعے۔ آپ کو 6ٹھی مرتبہ کانچ کا زہر پیس کر، اس دور میں بڑا اسے مانا جاتا، کانچ کے ٹکڑوں کو پیسا گیا، اب اس کا زہر تیار کیا گیا۔ اب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پانی پینے کا جو مشکیزہ تھا، اس مشکیزے کے اندر حضرت امام حسن کے اس مشکیزے کے اندر اس زہر کو ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیاس محسوس فرمایا
آپ نے اس مشکیزے سے جب پانی نوش فرمایا، آپ کے حلق مبارک سے جیسے ہی پانی کے قطرے اندر گئے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق سے لے کر آپ کا کلیجہ اور آپ کی اتنیاں کٹنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اس زہر کی وجہ سے آپ کے اندر جسم کے ٹکڑے، کلیجہ آپ کا کٹنے لگا، ٹکڑے ہونے لگے، کلیجہ، آنکھیں کٹنے لگی، آپ تڑپنے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلاوا بھیجا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن کی بارگاہ میں آئے، فرمایا بھائی جان کیا تکلیف، کیا شدت۔ حضرت امام حسن کے اندر آپ کی اتنیاں منہ کے ذریعے سے باہر آ رہی ہیں، آپ کے کلیجے کے ٹکڑے آپ کے منہ سے باہر آنے لگے، آپ کا پورا حلق مبارک ہرے رنگ کا ہو گیا، نیلے رنگ کا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا بھائی جان بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ کہا کہ بھائی حسن عنقریب تم ہمارے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو گے، عنقریب اپنے بابا مولا علی سے ملو گے، عنقریب ہماری ماں فاطمہ خاتون جنت سے ملو گے۔ امام حسین اپنے بھائی کو دلاسا دے رہے کہ بھائی جان عنقریب تم مصطفیٰ سے مل جاؤ گے اپنے نانا جان سے۔ امام حسین سے امام حسن نے فرمایا بھائی حسین، امام حسن کی سر مبارک امام حسین کی گود پہ رکھا ہوا ہے۔ امام حسین نے فرمایا بھائی ذرا بتا تو صحیح تیرے بھائی حسن کا چہرہ کیسے لگ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام حسن فرمایا بھائی حسین بتا آج تیرے بھائی حسن کا چہرہ کیسا لگ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس کا آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے، کہا کہ بھائی آج تمہارے چہرے پر، آج تمہاری چہرے پر سرخیاں بنی ہوئی ہیں، آج تمہارا چہرہ سرخ ہو گیا ہے۔ امام حسین کی گود میں امام حسن کا سر مبارک رکھا ہوا ہے، سر مبارک کو اونچا کیا، فرمایا بھائی حسین مصطفیٰ کی وہ حدیث تمہیں یاد؟ مصطفیٰ نے بیان فرمائی تھی کہ جب میرے ان دو نواسوں کو جب یہ شہید کیے جائیں گے ان کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا۔ کہا کہ بھائی حسن ہاں مجھے یاد ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا وہ حدیث معراج تیرے مصطفیٰ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ رات کا جلوہ فکر ہوئے تھے،
اور جنت کی سیر کرتے ہوئے، جنت کے محلات کو دیکھتے ہوئے دو حسین خوبصورت لڑکیوں کو دیکھا۔ حضرت جبریل امین کی بارگاہ میں فرمایا، جبریل بتا تو صحیح، یہ دو محل اس کے لیے ہیں، یہ دو مکان اس کے لیے۔ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ دونوں مکان آپ کے دونوں شہزادوں کے لیے اللہ نے تیار فرمائے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل جنت سے کئی محلات میں نے دیکھے جبرائیل، لیکن یہ دونوں محل تمام محلوں سے کیوں الگ بنائے گئے؟ عرض کرتے ہیں جبرائیل امین، عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ جو نیلے رنگ کا محل ہے، آپ کے بڑے شہزادے، آپ کے بڑے نواسے امام حسن کے لیے اللہ نے تیار فرمایا ہے۔ اور یہ جو لال رنگ کا، یہ سرخ رنگ کا جو محل ہے، اللہ نے یہ امام حسین کے لیے تیار فرمایا ہے، جو آپ کے چھوٹے نواسے ہیں ان کے لیے تیار فرمایا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل دونوں کے رنگ کے الگ الگ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دونوں کا رنگ کیوں الگ اللہ نے رکھا؟ عرض کرتے ہیں جبرائیل امین، یا رسول اللہ علیہ السلام، اب ذکر شہادت حسنین کریمین جنت میں سجائی ہے، مصطفیٰ کے نواسوں کا ذکر جبرائیل امین کر رہے ہیں۔ سننے والے دونوں عالم کے مالک و مختار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، جبرائیل کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، جبرائیل کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ یہ بیان کر سکے۔ فرمایا، جبرائیل بتا پڑے آخر اس کی حکمتیں کیا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، رسول اللہ علیہ السلام، آپ کے اسراء کے بعد حضرت جبرائیل نے فرمایا، یہ جو ہے رنگ ہے، جب آپ کے شہزادے حضرت امام حسن جب شہادت کا وقت قریب آئے گا، جب دنیا سے وہ الوداع کہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کے شہزادے کے چہرے کا رنگ نیلا ہو جائے گا، اللہ نے اس اجر کا بدلہ اللہ نے نیلے رنگ کا محل عطا فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ ہرے رنگ کا محل آپ کے شہزادے امام حسین کے لیے تیار کر دیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، جب آپ کے شہزادے امام حسین کے جب شہید ہونے کا وقت قریب آئے گا، جب وہ شہید ہوں گے تب ان کے چہرے کا رنگ لال کر دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، اس وجہ سے آج کے چھوٹے شہزادے امام حسن امام حسین کا یہ محل اللہ نے لال رنگ کا تیار فرمایا۔ البرز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے الوداع کر رہے ہیں، اس دنیا سے جانے کے آخری لمحات ہیں۔ فرمایا، بھائی ذرا بتا دیجئے کہ آپ کو زہر دینے والا کون، آپ کو کس نے زہر دیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب سوال کیا، حضرت امام حسن نے ارشاد فرمایا، بھائی حسین، اگر میں یہ کہوں کہ میں زہر دینے والے کو جانتا ہوں تو اللہ اس کو بہترین سزا دینے والا ہے، اللہ اس کی بہترین پکڑ کرنے والا ہے۔ اگر میں زہر دینے والے کو نہیں جانتا
تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی بے گناہ کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بھائی بتا دیجیے، گور نے فرمایا نہیں بھائی، میں جانتا ہوں کہ اگر تمہیں بتا دیا جائے گا تو تم اسی وقت اسے قتل کر دو۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے، اور ربیع النور شریف کی 5 تاریخ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضرت امام حسن نے جام شہادت کو نوش فرمایا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ نواز اے رسول مصطفیٰ اللہ کے ذکر ظالموں نے امام حسین کے بھائی شہید کیا، اور آخری وصیت فرمائی بھائی اگر اس وقت میرے جنازے میں اگر کوئی اختلاف نہ ہو تو میرے جنازے کو ہمارے تمہارے نانا جان کے پہلو میں مدفون کرنا، اگر کوئی اعتراضات نہ اٹھائیں تو وہاں پر مجھے دفن کرنا، اگر کوئی وہاں پر میرے دفن ہونے پر کرنے پر کوئی اعتراضات اٹھائے تو مجھے اپنے والدہ کے پہلو میں عام مسلمانوں کے قبر جنت البقیع میں مدفون فرمانا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھو ظالم یہاں بھی نہ رکے، یہاں پر میرے امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے کو تیار کر دیا، جنازہ تیار کیا، اب جنازے کو لے کر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف لیا گیا، کہا کہ اب مصطفیٰ کے شہزادے کو مصطفیٰ کے پہلو میں دفن کیا جائے، لیکن وہاں پر مدینہ کے اندر کچھ یزیدی لوگ تھے جو اس کو امیر المؤمنین جانتے تھے اور کہتے تھے ہم یہ قطعاً بھی نہ ہونے دیں گے، یہ کبھی بھی نہ ہونے دیں گے کہ یہاں پر دفن ہونے دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سامنے دلوں کے درمیان تلواریں کھینچ رہی۔ دیکھو آج ہمارے جنازے کوئی نہیں روکتا، آج غیر بھی ہو تو وہ بھی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج اگر کسی کی میت ہو جائے، اگر کسی کا دنیا سے پردہ فرما جائے تو غیر بھی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ان ظالموں نے اس قدر ظلم کیا، اس قدر بربریت کی حضرت امام حسن کے جنازے کے اوپر کہ ہم انہیں یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے، ہم کسی بھی حال میں، اور سامنے سے تیروں کی بوچھار فرمائی۔ کہاں پر؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر تیروں کی بوچھار ہوئی، جس کی وجہ سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کفن آپ کو عطا کیا گیا تھا، جس کفن میں آپ کو لپیٹا گیا تھا، وہ پورا کفن لہو لوہان ہو گیا، اور اس کفن کے ساتھ ظالموں کا تشدد بڑھتا گیا۔ حضرت امام حسین بڑی جلالی تھی اپنے بابا مولا علی کی طرح، فرمایا کہ دفن کروں گا اپنے بھائی کی وصیت کے مطابق۔ حضرت جابر یا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے نے کہ آپ کے بھائی کی یہ بھی وصیت تھی، اگر میرے جنازے میں اگر کوئی تکلیف، اگر اختلاف پیدا ہو تو والدہ کی پہلو میں دفن کرنا، آپ اس وصیت پر عمل فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو یہ کتنے مظلوم، کتنا ان لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا۔ ایک نبی کا ایسا نواسا ہے، ایک نبی کا ایسا لفظ جگر ہے، ایک نبی کا ایسا دل کا ٹکڑا ہے، ایک مولا علی کی آنکھ کا ایسا تارا ہے، ماں فاطمہ الزہرا کا نور عین ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے 2 کفن عطا فرمائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کفن کو پہنایا گیا، جب تیروں کی بوچھار کی گئی آپ کا کفن لہو لوہان
انتقال ہو گیا، آپ کو اسی کفن کے اوپر دوسرا کفن تیار کر دیا گیا۔ لیکن میرے حسین کی جب شہادت کی باری آئی نا، جب انہیں شہید کیا گیا، ایک بھائی کو 2 کفن میسر ہوئے، لیکن اسلام کے خاطر، دین اسلام کی آبرو رکھنے کے لیے، دین مصطفیٰ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، مصطفیٰ کے وعدے کو وفا کرنے کے لیے، مصطفیٰ کے دین کو دنیا میں قائم رکھنے کے لیے، مصطفیٰ نے جو دین، مصطفیٰ نے جو کلمہ دیا تھا، مصطفیٰ نے جو شریعت دی تھی، مصطفیٰ کے اس کلمے کو بچانے کے لیے، مصطفیٰ کے اس دین کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنی جان سپرد کر دی، اور ایسی جان سپرد فرمائی کہ میرے حسین کو ایک کفن بھی میسر نہ ہوا، اور میرے حسین کے شہزادے، میرے حسین کے بھائی امام حسن مجتبیٰ کو اللہ کرم سے انہیں 2 کفن ہوئے۔ یہ ظالموں کا ظلم تھا، یہ ظالموں کا تشدد تھا۔ میں کہتا ہوں کہ تم اس یزید کو امیر المؤمنین کہتے ہو، اس یزید کے اوپر میں اس کے اوپر اس قدر لعنتی، اس قدر بدبخت انسان، تو اس نواسے رسول کو قتل کروا دیا۔ امام حسن مجتبیٰ نے اس دنیا کو الوداع کہا، اور آپ کو مدفون آپ کے والدہ کی پہلو میں جنت البقیع میں آپ کو مدفون فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کو وہاں پر جنت البقیع کے اندر آپ کو مدفون کر دیا گیا۔ یہ حضرت امام حسین کے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں کے تارے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر ہیں۔ آج کوئی کسی سے پیر ہوتا ہے تو کسی کو بڑا دیکھتا ہے، کسی کو معزز دیکھتا ہے، لیکن میرے حسین کا پیر بھی کتنا نرالا پیر ہے۔ میرے حسین کا پیر بھی بڑا عظمت والا پیر ہے، جسے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرا بیٹا یہ حسن مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ ایسا شہزادہ میرے نبی کا جس کے پیر کے اندر امام حسین نے بیعت فرمائی، اور اپنے بھائی کے ہاتھ پر آپ مرید ہوئے۔ یہ بھائیوں کے درمیان کی محبت ہے، یہ بھائیوں کے درمیان الفت ہے کہ اگر کوئی ایسا بھائی دنیا میں کسی کا بھائی نہ ہوگا، ایسا رشتہ دنیا میں کسی کا رشتہ نہ ہوگا، ایسی الفت کسی کی دنیا میں ایسی الفت نہ ہوگی۔ میرے مسلمان بھائیوں، آخری بات حضرت امام حسین کے شہزاد بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت کے بعد اب یزید تخت نشین ہو گیا۔ الغرض اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی۔ آخری جملہ میں بیان کرتا چلوں، وقت کی قلت بھی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، یزید سے وصیت فرمائی کہ سن لے، میرے انتقال کے بعد یہ خلافت اہل بیت کے سپرد کر دی جائے، اور جو تم کھانا کھائے اس سے پہلے اہل بیت کے گھر والوں کو کھانا کھلانا، جو اچھا کپڑا پہنے اس سے پہلے اہل بیت کے گھر والوں کو اچھا کپڑا پہنانا، جس سواری پر تم بیٹھے اس سے بہترین سواری تو اہل بیت کے لیے عطا فرمانا۔ لیکن اس یزید کے سر پر دنیا کی لالچ لگی ہوئی تھی، دنیا کے مال و متاع کا ایسا غرور چھایا ہوا تھا، اسے اہل بیت کا کوئی تصور نہ آیا، اسے مصطفیٰ کے نوازوں کا کوئی خیال نہ آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی رسول ہے، کوئی گمان نہ کرے کہ ایک باپ نبی کا کاتب ہے اور دوسرا نبی کے شہزادوں کا پلید ہے، نگر لان جس پر کی جائے اس یزید کے اوپر ہے، لیکن ہم امیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم ادنا برابر بھی ان کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کے لکھنے والے خود حضرت امیر معاویہ فرمایا کہ جب ان کا وصال ہو گیا، الغرض پیغام بھجوایا گیا یزید کی طرف سے کہ میرے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس وقت گورنر کو یہ پیغام بھجوایا کہ جاؤ حضرت امام حسین اور اس وقت جو بڑے بڑے معززن صحابہ کرام اس وقت موجود تھے کہ ان لوگوں کی بیعت لی جائے۔
الغرض یہ معاملہ اب یہاں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر ایک دیگر بعد یا کے بعد وہ پیغام مدینہ المنورہ پہنچا. اس یزید کی ناپاکی اور اس یزید کی دنیا کی لالچ نے اسے غرق کر دیا. میں کہتا ہوں مسلمانوں، اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اگر اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، اگر اللہ نے تمہیں شہرت دی ہے تو اس کو سنبھال کے رکھنا. اگر کوئی نبی کی گھر والا تمہارے در پہ آ جائے نا تو اس کی مہمان نوازی کر لینا، مصطفیٰ اس کا بدلہ تمہیں جنت دیتا ہے. بس میں اپنے اس جملے کے اوپر اپنی تقریر کو سمیٹتا چلوں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا، سب گھرانہ نور کا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.